السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمے میں ہونے والی جنگوں اور وجیوں کا ورنن چل رہا تھا. آج وہی بیان کروں گا. علی بن محمد مدائنی بیان کرتے ہیں کہ طبرستان پر حضرت عثمان کے دور میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے 30 ہجری میں وہاں لڑائی لڑی اور وہاں قلعہ فتح کیا. اسی پرکار فتح سواری 31 ہجری میں ہے. اس کے بارے میں ادھکتر اتہاس کی پستکوں میں اس جنگ کے استھان کا نردھارن درج نہیں ہے کہ یہ جنگ کہاں پہ ہوئی تھی. علامہ ابن خلدون نے اس جنگ کا استھان اسکندریہ لکھا ہے. ایک کتھن کے انوسار 31 ہجری میں مسلمانوں نے اہل روم کے ساتھ ایک جنگ لڑی جسے سواری کہا جاتا ہے. ابو محشر کی روایت کے انوسار جنگ سواری 34 ہجری میں ہوئی. جنگ اصابدہ کی جنگ 31 ہجری میں ہوئی. واقدی کے انوسار جنگ سواری اور اصابدہ دونوں 31 ہجری میں ہوئیں. جب حضرت عبداللہ بن ابی سعد بن ابی سرح نے فرنگیوں یعنی فرینچ اور بربریوں کو افریقیہ اور اندلس میں ہرایا تو رومی بڑے سیخ پا ہوئے، بہت جلے بھنے، اور سب مل کر قسطنطین پر ہرقل کے پاس جمع ہوئے. مسلمانوں کے مقابلے میں ایسی فوج لے کر نکلے جس کی اسلام کے آرمبھ سے لے کر اب تک کوئی مثال نہیں دیکھی گئی تھی. یہ لشکر 500 بحری جہازوں سمندری جہازوں پر آدھارت تھا جو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلا. امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بحری سمندری بیڑے کا امیر نیوکت کیا. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو گھنگھور مقابلہ ہوا. انتتہ اللہ تعالیٰ کی سہایتا سے مسلمانوں کو وجے پراپت ہوئی اور قسطنطین اور اس کا باقی حصہ بچا ہوا لشکر بھی بھاگ کھڑا ہوا. فتح آرمینیہ 31 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عامر خرسان کی اور روانہ ہوئے اور انہوں نے ابرہہ، شہر طوس، ابی ورد اور نسا کو فتح کر لیا، یہاں تک کہ وہ سرخس پہنچ گئے. اہل مرو نے بھی اسی سال صلح کر لی. یہ ترکمانستان میں ہے مرو، باقی علاقے ایران کے ہیں. روم دیش کی اور چڑھائی جو ہے یہ 32 ہجری میں ہوئی. 32 ہجری میں امیر معاویہ نے روم سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ کے دروازے پر جا پہنچے. مروروز، تالقان، فاریاب، جوزہ جان اور تخارستان کے وجے 32 ہجری کی ہیں. 32 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عامر نے مروروز، تالقان موجودہ افغانستان میں بلخ اور مروروز کے بیچ کا علاقہ ہے، فاریاب یہ بھی افغانستان کا علاقہ ہے، جوز جان یہ بھی افغانستان کا علاقہ ہے، تخارستان بھی افغانستان کا علاقہ ہے. یہ سب علاقے وجے کیے. ابو الاشب سعدی اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ احنب بن قیس کے اہل مروروز، تالقان، فاریاب اور جوزہ جان سے
رات کے اندھکار تک جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شترو کو پراجت کر دیا۔ احنف بن قیس نے اقرہ بن حابس کو ایک گھڑ سوار لشکر کے ساتھ جوزہ جان کی اور روانہ کیا۔ اقرہ کو اس شیش لشکر کی اور بھیجا گیا تھا جس سے احنف پراجت کر چکا تھا، اتح اقرہ بن حابس نے ان سے خوب جنگ کی جس میں ان کے شہ سوار شہید بھی ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وجے دے دی۔ بلخ کی فتح 32 ہجری میں ہوئی۔ احنف بن قیس مرو روز سے بلخ کی اور گئے اور وہاں جا کر اہل بلخ کا گھیراؤ کر لیا۔ پرانے بلخ خراسان کا ایک اہم ترین شہر تھا اور یہ موجودہ افغانستان کا سب سے پرانا شہر ہے۔ آج کل قدیم شہر کھنڈر کی شکل میں یہاں موجود ہے۔ دریائے بلخ کے دائیں کنارے سے 12 کلومیٹر دور یہ استھت ہے۔ وہاں کے لوگوں نے 4 لاکھ کی رقم ادا کرنے پر صلح کی درخواست کی جو احنف بن قیس نے سویکار کر لی۔ ہرات کی مہم 32 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عثمان نے خالد بن عبداللہ بن حنفی کو ہرات اور بازغیس کی اور روانہ کیا۔ انہوں نے ان دونوں کو وجے کر لیا، پرنتو بعد میں انہوں نے بغاوت کر دی اور قارن بادشاہ کے ساتھ ہو گئے۔ 32 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عامر نے خراسان پر قیس بن ہیثم کو اپنا جانشین، اپنا اترادھکاری نیوکت کیا اور خود وہاں سے روانہ ہو گئے۔ قارن نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر رکھی تھی۔ قیس بن ہیثم امارت عبداللہ بن حازم کے حوالے کر کے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس فوجی سہایتا کے لیے چلے گئے۔ عبداللہ بن حازم کیونکہ آپ کی فوج کافی تھی جس کا مقابلہ تھا، عبداللہ بن حازم 4000 کی فوج لے کر قارن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن حازم نے 600 سپاہیوں کو ہراول دستے کے طور پر آگے بھیج دیا اور ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ وہ ہراول دستہ آدھی رات کو قارن کے لشکر تک پہنچ گیا اور ان پر آکرمن کر دیا۔ اس اچانک آکرمن سے شترو بھیبھیت ہو گیا اور جب مسلمانوں کی باقی فوج پہنچی تو دشمن کو بری طرح سے پراجے ملی اور قارن کا وَدھ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل اور گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ حضرت عثمان کے دور میں بر صغیر ہندوستان پاکستان میں اسلام پہنچ گیا۔ امام یوسف کتاب الخراج میں امام زہری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مصر اور شام حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے اور افریقیہ اور خراسان اور سندھ کا کچھ علاقہ حضرت عثمان کے دور میں وجے ہوا۔ اس اپ مہادیپ بر صغیر میں اسلام کی آمد کے بارے میں ایک روایت یوں ملتی ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں حضرت عبداللہ بن معمر کو فوج کا ایک دستہ دے کر مکران اور سندھ کی اور بھیجا گیا۔ فتوحات مکران یعنی مکران کی وجے میں انہوں نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے۔ بعد میں اس اور کے وجئی علاقوں کی عمارت ان کے سپرد ہوئی۔ حضرت مجاشع بن مسعود سلمی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مجاشع نے موجودہ افغانستان کے دارالحکومت یعنی راجدھانی کابل میں اسلامی فوج کے ایک دستہ کی کمان کرتے ہوئے اسلام کے ورودھیوں سے جہاد کیا۔ اتہاس کار کے نکٹ اس زمانے میں کابل کا شمار ہندوستان کے شہروں میں ہوتا تھا۔ حضرت مجاشع نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اسلام کے ورودھیوں سے جنگ کی اور اس سے جڑے ہوئے علاقے سجستان پر جھنڈا لہرایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس اپ مہادیپ کے ان علاقوں میں، اس بر صغیر کے ان علاقوں میں سکونت اختیار کر لی، یعنی یہاں رہنے لگے اور انہیں اپنا وطن قرار دے دیا تھا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں فتنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانیاں بھی ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے، اگر لوگ تجھ سے اس قمیص کو اتارنے کی مانگ کریں تو ان کے کہنے پر ہرگز نہ اتارنا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت اس پرکار ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ کسی دن یہ بات تمہارے سپرد کر دے اور منافق تم سے چاہیں کہ تم اپنی قمیض کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنائی ہے اتار دو تو تم اسے نہ اتارنا۔ آپ نے یہ 3 بار فرمایا۔
راوی نعمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ کو کس بات نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس سے سوچت کریں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے یہ بات بھول گئی تھی۔ حضرت کعب بن اجرح نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ورنن کرتے ہوئے فرمایا اور اسے قریب بتایا تو ایک ویکتی گزرا۔ جب وہ بیان فرما رہے تھے وہاں سے ایک ویکتی گزرا جس نے سر کو ڈھانپا ہوا تھا، چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ویکتی اس دن ہدایت پر ہوگا جب یہ فتنہ ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے چھلانگ لگائی اور میں نے اس ویکتی کو پکڑا تو وہ حضرت عثمان تھے۔ ان کو دونوں بازوؤں سے پکڑا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور منہ کیا اور کہا کیا یہ؟ حضور نے فرمایا ہاں یہی۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دنوں میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ صحابے موجود ہوں۔ ہم نے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حضرت ابو بکر کو آپ کی سیوا میں بلا لیں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر ہم نے کہا کیا ہم آپ کی سیوا میں عمر کو بلا لیں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر ہم نے کہا کیا ہم آپ کی سیوا میں عثمان کو بلا لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تنہائی میں ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کرنے لگے اور عثمان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ قیس کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سہلہ جو حضرت عثمان کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان بن عفان نے یوم الدار کے اوسر پر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تاکید کی فرمایا تھا اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا انا صابر علیہ، میں اس پر مضبوطی سے استھت ہوں۔ یوم الدار اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں نے آپ کے گھر میں قید کر دیا تھا اور پھر اتینت بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں اختلافات کا آغاز اور اس کے کارنوں کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وستار سے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی جو ہیں یہ دونوں بزرگ اسلام کے اولین فدائیوں میں سے ہیں، سب سے پہلے جو اسلام پر فدا ہونے والے لوگ تھے ان میں سے ہیں، اور ان کے ساتھی بھی اسلام کے بہترین پھلوں میں سے ہیں۔ ان کی دیانت اور ان کے تقوی پر الزام لگانا واستو میں اسلام کی اور دھکار کا منسوب ہونا ہے، اور جو مسلمان بھی سچے دل سے اس واستوکتا پر وچار کرے گا اس کو اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا وجود واستو میں تمام پرکار کی ٹولی بازی سے بلند اور بالا ہے، اور یہ بات بے دلیل نہیں بلکہ اتہاس کے پرشٹ اس ویکتی کے لیے جو آنکھ کھول کر ان پر نظر ڈالتا ہے اس بات کے گواہ ہیں۔ جہاں تک میری تحقیق ہے ان بزرگوں اور ان کے دوستوں کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ اسلام کے شتروؤں کی کارروائی ہے، اور یدیپی صحابہ کے بعد مسلمان کہلانے والوں نے بھی اپنی نفسانیت کے ماتحت ان بزرگوں میں سے ایک یا دوسرے پر آروپ لگائے ہیں، لیکن باوجود اس کے سچائی ہمیشہ بلند و بالا رہی ہے اور واستو میں کبھی پردہ کے نیچے نہیں رہی۔ حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت عثمان کے خلاف فتنہ اٹھا تھا اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ فتنہ کہاں سے پیدا ہوا۔ اس کا کارن کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کو قرار دیا ہے اور کچھ نے حضرت علی کو۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کچھ بدعتیں شروع کر دی تھیں جن سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہوا۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خلافت کے لیے چپکے کچھ کوششیں شروع کر دی تھیں اور حضرت عثمان کے خلاف مخالفت پیدا کر کے انہیں قتل کرا دیا تھا تاکہ سوئم خلیفہ بن جائیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ حضرت عثمان نے کوئی بدعت جاری کی اور نہ حضرت علی نے سوئم خلیفہ بننے کے لیے انہیں قتل کروایا یا ان کے قتل کے شڑینتر میں سملت ہوئے، بلکہ اس فتنے کی اور ہی کارن تھے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کا دامن اس پرکار کے آروپوں سے پوری طرح پوتر ہے، وہ نہایت پوتر وجود تھے۔ حضرت عثمان تو وہ انسان تھے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اسلام کی اتنی سیوا کی ہیں کہ اب وہ جو چاہے کریں خدا ان سے نہیں پوچھے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ چاہے وہ اسلام سے ہی پیچھے ہٹ جائیں تو بھی ان سے مواخذہ اور ان کی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ یہ مطلب تھا
کہ ان میں اتنی خوبیاں ہیں، اتنے گن پیدا ہو گئے ہیں اور وہ نیکی میں اس قدر ترقی کر گئے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ ان کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے آدیشوں کے خلاف ہو۔ عطا حضرت عثمان ایسے نہ انسان نہیں تھے کہ وہ کوئی خلاف شریعت بات جاری کرتے، اور نہ حضرت علی ایسے انسان تھے کہ خلافت کے لیے چھپ کے کوئی منصوبہ بنتے، کوئی ષڈیانتر کرتے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شروع خلافت میں 6 سال تک ہمیں کوئی فساد نظر نہیں آتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر آپ سے خوش تھے، بلکہ اتہاس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں وہ حضرت عمر سے بھی زیادہ لوگوں کو محبوب اور پریہ تھے، یعنی حضرت عثمان حضرت عمر کی اپیکشا لوگوں کو ادھک پریہ تھے۔ کیول محبوب ہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا رعب بھی تھا، جیسا کہ اس سمے کا ایک شاعر اس بات کے وہ اپنے شعروں میں گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فاسقو، اے دشت لوگو، عثمان کی حکومت میں لوگوں کا مال لوٹ کر نہ کھاؤ، کیونکہ ابن عفان وہ ہے جس کا تجربہ تم لوگ کر چکے ہو۔ وہ لٹیروں کو قرآن کے آدیشوں کے انوسار قتل کرتا ہے اور ہمیشہ سے اس قرآن کریم کے آدیشوں کی سرکشا کرنے والا اور لوگوں کے انگوں تتھا جوڑوں پر اس کے آدیش جاری کرنے والا ہے۔ لیکن 6 سال کے بعد 7ویں سال میں ہمیں ایک تحریک نظر آتی ہے، اور وہ تحریک حضرت عثمان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یا تو صحابہ کے خلاف ہے یا کچھ گورنروں کے خلاف۔ چنانچہ طبری ورنن کرتا ہے کہ لوگوں کے ادھیکاروں کا حضرت عثمان پورا خیال رکھتے تھے، مگر وہ لوگ جن کو اسلام میں آگے بڑھنے کا اوسر نہ ملا تھا اور وہ پرانے نہیں تھے، وہ پہلےوں اور پرانے مسلمانوں کے برابر نہ تھے، نہ تو مجلس میں سمان پاتے اور نہ حکومت میں ان کے برابر حصہ ملتا اور نہ مال میں ان کے برابر کا حق ملتا تھا۔ اس پر کچھ سمے کے بعد کچھ لوگ اس تفصیل پر گرفت کرنے لگے اور اسے ظلم قرار دینے لگے، مگر یہ لوگ عامت المسلمین سے ڈرتے بھی تھے، سامانیہ مسلمانوں سے، اور اس بھے سے کہ لوگ ان کا ورودھ کریں گے اپنے وچاروں کو پرکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ چوری چوری صحابہ کے خلاف لوگوں میں جوش پھیلاتے تھے، اور جب کوئی ناواقف مسلمان یا کوئی دیہاتی غلام آزاد کیا ہوا مل جاتا تو اس کے سامنے اپنی شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھتے تھے، اور اپنی انجانے کی وجہ سے یا سوئم اپنے لیے مال و دولت کے پراپت کرنے کے ادیشیہ سے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے۔ ہوتے ہوتے یہ گروہ سنکھیا میں زیادہ ہونے لگا اور اس کی ایک بڑی سنکھیا ہو گئی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جب کوئی فتنہ پیدا ہونا ہوتا تو اس کے اسباب بھی غیر معمولی طور پر جمع ہونے لگتے ہیں۔ ادھر تو بعض عیرشیالو سبھاؤ کے لوگوں میں صحابہ کے خلاف جوش پیدا ہونا شروع ہوا، ادھر وہ اسلامی جوش جو آرمبھ میں ہر ایک دھرم پریورتن کرنے والے کے دل میں ہوتا ہے ان نو مسلموں کے دلوں سے کم ہونے لگا، جن کو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی اور نہ آپ کی صحبت یافتہ لوگوں کے پاس ان کو زیادہ بیٹھنے کا اوسر ملا تھا، بلکہ اسلام کے سویکار کرتے ہی انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ سیکھ گئے ہیں۔ جوش اسلام کے کم ہوتے ہی وہ پربھتو جو ان کے دلوں پر اسلام کا تھا کم ہو گیا، اور وہ پھر ان گناہوں میں خوشی محسوس کرنے لگے جن میں وہ اسلام لانے سے پہلے مبتلا تھے۔ ان کے جرموں پر ان کو سزا ملی تو بجائے اپنا سدھار کرنے کے سزا دینے والے کو اپمانت کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، اور انتتہ اتحاد اسلامی اسلام کی ایکتا میں ایک بہت بڑا خلل پیدا ہونے کا کارن ثابت ہوئے۔ ان لوگوں کا مرکز تو کوفہ میں تھا، مگر سب سے زیادہ آشچर्य کی بات یہ ہے کہ خود مدینہ منورہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ اسلام سے ایسے ہی انجان تھے جیسے آج کل کچھ نہایت اندھکار مئے کونوں میں رہنے والے جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ عمران بن ابان ایک ویکتی تھا جس نے ایک عورت سے اس کی عدت کے دوران میں ہی نکاح کر لیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا گیان ہوا تو آپ اس پر ناراض ہوئے اور اس عورت کو اس سے جدا کر دیا، اور اس کے علاوہ اس ویکتی کو مدینہ سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ اس سمے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس پرکار کچھ لوگ کیول اسلام سویکار کر کے اپنے آپ کو عالم اسلام خیال کرنے لگے تھے اور زیادہ تحقیق کی آوشکتا نہیں سمجھتے تھے۔ وبھن اہنکار پورن وچاروں کے ادھین شریعت پر عمل کرنا ایک ویرتھ کام سمجھتے تھے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ سچائی یہی ہے کہ یہ سب ودروہ
گپت روپ سے षڈینترکاریوں کا پرینام تھا۔ اس کے اصل بانی یہودی تھے، جن کے ساتھ سانسارک لالچ میں گرفتار کچھ مسلمانوں نے جو دھرم سے نکل چکے تھے وہ بھی سملت ہو گئے تھے، ورنہ شہر کے امیروں کا نہ کوئی قصور تھا نہ اس فتنے کے وہ کارن تھے۔ کچھ یہودی اس کے بانی تھے اور ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی مل گئے تھے۔ بہرحال جو عمرہ مقرر کیے گئے تھے، حضرت عثمان کی اور سے ان کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی وہ اس فتنے کا کارن بنے تھے۔ ان کا کیول اتنا ہی قصور تھا کہ ان کو حضرت عثمان نے اس کام کے لیے نیوکت کیا تھا، اور حضرت عثمان کا یہ قصور تھا کہ باوجود بڑھاپے کے اور شاریرک کمزوری کے اسلام کی ایکتا کی رسی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھے تھے اور اسلامی امت کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے تھے اور شریعت اسلامیہ کی استھاپنا کی چنتا کرتے تھے، اور اہنکاریوں اور اتیاچاریوں کو اپنے اچھا انوسار کمزور اور بے وارثوں پر اتیاچار کرنے نہ دیتے تھے۔ اتہ اس بات کی تصدیق اس گھٹنا سے بھی ہوتی ہے کہ کوفہ میں انہی فساد کرنے والوں کی ایک مجلس بیٹھی اور اس میں مسلمانوں پر فساد کی بات چیت ہوئی، تو لوگوں نے سرو سہمتی سے یہ رائے دی، لا واللہ لا یرفع رأسا ما دام عثمان ولا الناس، یعنی کوئی ویکتی اس سمے تک سر نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ عثمان کی حکومت ہے۔ عثمان کا ہی ایک وجود تھا جو اپدرویوں سے بچائے ہوئے تھا، اس کا بیچ سے ہٹانا آزادی سے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے آوشک تھا۔ اس فتنے کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ آپ نے ان مفسدوں کو بھی بلایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اکٹھا کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان لوگوں کا حال سنایا، اور وہ دونوں مخبر بھی بطور گواہ کھڑے ہوئے اور گواہی دی جنہوں نے یہ خبریں حضرت عثمان کو پہنچائی تھیں کہ کیا فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر سب صحابہ نے فتویٰ دیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یہ فسادی ہیں جو سدھار کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو قتل کر دیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ویکتی ایسے سمے میں کہ ایک امام موجود ہو اس کے آگیا پالن یا کسی اور کے آگیا پالن کے لیے لوگوں کو بلائے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تم ایسے شخص کو قتل کر دو چاہے کوئی ہو۔ اور حضرت عمر کا کتھن یاد دلایا، مسلم کی روایت ہے یہ، حضرت عمر کا یہ قول یاد دلایا کہ میں تمہارے لیے کسی ایسے ویکتی کا قتل جائز نہیں سمجھتا جس میں میں شملت نہ ہوں، یعنی سوائے حکومت کے اشارے کے کسی ویکتی کا قتل جائز نہیں۔ حضرت عثمان نے صحابہ کا یہ فتویٰ سن کر فرمایا کہ نہیں، ہم ان کو معاف کریں گے اور ان کی آپتی کو سویکار کریں گے اور اپنی ساری کوشش سے ان کو سمجھائیں گے اور کسی پرکار کسی شخص کی مخالفت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کسی حد شرعی کو نہ توڑے، یعنی شریعت کی کسی حد کو نہ توڑے یا کفر کا اظہار نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں جو تم کو بھی معلوم ہیں، مگر ان کا خیال ہے کہ وہ ان باتوں کے بارے میں مجھ سے بحث کریں گے تاکہ واپس جا کر کہہ سکیں کہ ہم نے ان باتوں کے بارے میں عثمان سے بحث کی اور وہ ہار گئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے سفر میں، حضور انور فرما رہے ہیں، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے سفر میں، یعنی حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے سفر میں پوری نماز ادا کی، ایک سفر کے دوران مکہ میں پوری نماز ادا کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز قصر کرتے تھے، یعنی آدھی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مگر میں نے صرف منی میں پوری نماز پڑھی ہے، اور وہ بھی دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ میری وہاں جائیداد تھی اور میں نے وہاں شادی کی ہوئی تھی، دوسری یہ کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ چاروں اور سے لوگ ان دنوں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ناواقف لوگ کہنے لگیں گے کہ خلیفہ تو 2 رکعت پڑھتا ہے، اس لیے 2 رکعت ہی نماز ہوگی، کیا یہ بات درست نہیں؟ حضرت عثمان نے پوچھا صحابہ سے، کیا یہ بات صحیح نہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں صحیح ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں کہ میں نے رکھ نردھارت کرنے کی بدعت جاری کی ہے، حالانکہ یہ الزام غلط ہے، رکھ مجھ سے پہلے مقرر کی گئی تھی، حضرت عمر نے اس کا آرمبھ کیا تھا، اور میں نے کیول صدقہ کے اونٹوں کی ادھکتا ہونے پر، اونٹ جب زیادہ ہو گئے تو اس کو ویاپک کیا۔ رکھ کہتے ہیں چراگاہ کو، جو سرکاری چراگاہ تھی جہاں جانور رکھے جاتے تھے ان کو وسیع کیا تھا، اس کو ویاپک کیا تھا، اور پھر رکھ میں جو زمین لگائی گئی ہے وہ کسی کا مال نہیں، یہ سرکاری زمین تھی اور میرا اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، میرے تو صرف 2 اونٹ ہیں،
حالانکہ جب میں خلیفہ بنا تھا اس سمے میں سب عرب سے زیادہ مالدار تھا۔ تو حضرت عثمان نے کہا اس سمے میرے پاس کیول 2 اونٹ ہیں جو حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ درست نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو حاکم بناتا ہے، حالانکہ میں ایسے ہی لوگوں کو حاکم بناتا ہوں جو نیک صفات، نیک حالات ہوتے ہیں، نیک سبھاؤ ہوتے ہیں، اور مجھ سے پہلے بزرگوں نے میرے مقرر کیے ہوئے والیوں سے ادھک نو عمر لوگوں کو حاکم بنایا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسامہ بن زید کے سردار لشکر نیوکت کرنے پر بھی اس سے زیادہ اعتراض کیے گئے تھے جو اب مجھ پر کیے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح نہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا یہ لوگوں کے سامنے عیب تو بیان کرتے ہیں مگر اصل گھٹنا نہیں بتاتے۔ اتہ اسی طرح حضرت عثمان نے تمام اعتراضوں کا ایک ایک کر کے بیان کیے اور ان کے جواب بھی دیے۔ صحابہ برابر زور دیتے رہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان فسادیوں کو، مگر حضرت عثمان نے ان کی یہ بات نہ مانی اور ان کو چھوڑ دیا۔ طبری کہتا ہے کہ اولا مسلمون الا قتلہم و ابا الا ترکہم، یعنی باقی سب مسلمان تو ان لوگوں کے قتل کے سوا کسی بات پر راضی نہ ہوتے تھے، مگر حضرت عثمان سزا دینے پر کسی پرکار راضی نہ ہوتے تھے۔ اس گھٹنا سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسد لوگ کس کس پرکار کے چھل اور دھوکے سے کام کرتے تھے، اور اس زمانے میں جب کہ پریس اور سفر کے سامان کا وہ پربند نہ تھا جو آج کل ہے، کیسا آسان تھا کہ یہ لوگ ناواقف لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ اصل میں ان لوگوں کے پاس کوئی اچت کارن فساد کا نہیں تھا، نہ سچائی ان کے ساتھ تھی نہ یہ سچائی کے ساتھ تھے۔ ان کی تمام کارروائیوں کا دار و مدار جھوٹ اور غلطی پر تھا، اور کیول حضرت عثمان کا رحم ان کو بچائے ہوئے تھا، انیتھا مسلمان ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ امن و امان، یعنی صحابہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور پرانے مسلمان جو تھے کہ وہ امن و امان جو انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حاصل کیا تھا، کچھ اپدرویوں کی اپدرو کے کارن وہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے، اور وہ دیکھتے تھے کہ ایسے لوگوں کو جلد سزا نہ دی گئی تو اسلامی حکومت تہ و بالا ہو جائے گی، نشٹ ہو جائے گی۔ مگر حضرت عثمان ساکشات رحم اور دیا تھے، وہ چاہتے تھے کہ جس پرکار ہو ان لوگوں کو ہدایت مل جائے اور یہ کفر کی اوستھا میں نہ مریں، اس لیے آپ ڈھیل دیتے تھے اور ان کے سپشٹ بغاوت کے کاموں کو کیول بغاوت کے ارادے سے تعبیر کر کے سزا کو پیچھے ٹالتے جاتے تھے۔ اس گھٹنا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ان لوگوں سے بالکل ومکھ تھے، کیونکہ اول تو سوئم وہ ورنن کرتے ہیں کہ کیول 3 مدینہ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی مفسدین جو فسادی تھے، صرف 3 مدینہ والوں کا نام لیا ہے انہوں نے جو ان کے ساتھ تھے، اس سے ادھک نہیں۔ اگر اور صحابہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تو وہ ان کا نام اوشیہ لیتے۔ دوسرے صحابہ نے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان لوگوں کے کرموں سے ومکھ تھے اور ان کے اعمال کو ایسا خلاف شریعت سمجھتے تھے کہ سزائے قتل سے کم ان کے نکٹ اور کوئی سزا نہ تھی۔ اگر صحابہ ان کے ساتھ ہوتے یا اہل مدینہ ان کے ہم خیال ہوتے تو کسی اور بہانے کی ان لوگوں کو کوئی آوشکتا نہیں تھی، اسی سمے حضرت عثمان کو قتل کر دیتے۔ وہ لوگ اگر مدینہ والے بہت سارے ان کے ساتھ ہوتے تو اور ان کی جگہ کسی اور ویکتی کو خلافت کے لیے نیوکت کر لیتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کامیاب ہوتے، خود ان کی جانیں صحابہ کی تلواروں سے خطرے میں پڑی ہوئی تھیں، اور صرف اسی رحیم و کریم وجود کی عنایت اور مہربانی سے یہ لوگ بچ کر واپس جا سکے، جس کا قتل کا ارادہ پرکٹ کرتے تھے اور جس کے خلاف اس قدر فساد برپا کر رہے تھے۔ ان مفسدوں کی عرشیہ اور تقوی سے دوری پر آشچریہ ہوتا ہے۔ اس گھٹنا سے انہوں نے کچھ بھی لابھ نہیں اٹھایا اور ان کے ایک ایک اعتراض کا خوب اتر دیا گیا اور سب آروپ غلط اور بے بنیاد ثابت کر دیے گئے۔ حضرت عثمان کا رحم و کرم انہوں نے دیکھا اور ہر ایک ویکتی کی جان اس پر گواہی دے رہی تھی کہ اس ویکتی کا ادھارن اس سمے دنیا کے پردے پر نہیں مل سکتا، اتنا رحم کرنے والا، مگر بجائے اس کے کہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے، سختی پر لجت ہوتے،
اپنی غلطیوں پر پچھتاتے، اپنی شرارتوں سے لوٹتے، یہ لوگ غصہ اور کرودھ کی اگنی میں اور بھی زیادہ جلنے لگے اور اپنے نرتر ہونے کو اپنا اپمان اور حضرت عثمان کے عفو اور ان کی کھما اپنے حسن تدبیر کا نمونہ سمجھتے ہوئے آئندہ کے لیے اپنی باقی جو تجویزیں تھیں ان کو پورا کرنے کی پلاننگ کرتے ہوئے یہ لوگ واپس چلے گئے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، آئندہ انشاءاللہ باقی ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں، اس سمے میں کچھ مرحومین کا ورنن کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں جن کی مرتیو ہوئی ان میں سے سب سے پہلے تو ایک شہید ہیں عبدالقادر صاحب بشیر احمد بازی دخیل پشاور کے۔ ان کو 11 فروری کو شہید کیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیل کے مطابق عبدالقادر صاحب اپنے چچا مرحوم ڈاکٹر منظور احمد صاحب کے کلینک جو بازی دخیل پشاور میں استھت ہے اس پر کام کرتے تھے۔ شہید مرحوم انیہ جماعتی لوگوں کے ساتھ جو کلینک پر موجود تھے ایک کمرے میں نماز ظہر کے لیے اکٹھے تھے کہ مریضوں کی سائڈ سے کمرے کی بیل بجی، جس پر عبدالقادر صاحب نے دروازہ کھولا تو مریض کے روپ میں وہاں موجود لڑکے نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ بہت گمبھیر روپ سے زخمی ہو گئے۔ سینے میں 2 گولیاں لگیں، فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے عبدالقادر صاحب شہید ہو گئے۔ شہید مرحوم کی عمر 65 سال تھی۔ بہرحال پولیس نے پکڑ لیا یا لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے سپرد کر دیا قاتل کو۔ شہید مرحوم کی فیملی کو انیہ احمدی فیملیز کے ساتھ لمبے عرصے سے بہت مخالفانہ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ 19 جنوری 2019 کو دھارمک کٹر پنتھیوں نے اسی کلینک پر حملہ کر دیا تھا، جس کے پرینام سوروپ مکرم عبدالقادر صاحب کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، جس کے بنا پر پشاور سے ہجرت پر مجبور ہوئے تھے اور ایک لمبے عرصے کے بعد پشاور جا کر دوبارہ رہنا شروع کیا۔ حالیہ مخالفانہ لہر کے پرینام سوروپ لگ بھگ 2 مہینے پہلے دوبارہ جماعت کی ہدایت کے نتیجے میں ربوہ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کی فیملی اب ربوہ میں ہی مقیم ہے۔ پھر بھی شہید مرحوم خود ملازمت کے سلسلے میں بازی دخیل میں اپروکت کلینک پر چلے گئے اور وہیں رہائش پذیر تھے۔ شہید مرحوم نے خاندان میں احمدیت کا آرمبھ ان کے دادا مکرم نظام الدین احمد کے ذریعہ سے ہوا، جنہوں نے خلافت اولیٰ کے دور میں بیعت کر کے احمدیت میں سملت ہوئے تھے۔ 2 بڑے بھائی تھے، ڈاکٹر فتح الدین صاحب سول سرجن پشاور اور انجینئر عبداللطیف صاحب۔ ڈاکٹر فتح الدین صاحب نے زمانہ طالب علمی میں 1902 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی خبر سن کر قادیان جا کر زیارت کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے محبت سے ان پر اپنا ہاتھ بھی رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ بہت اچھا بچہ ہے، پھر بھی یہ بیعت نہ کر سکے۔ بعد میں یہ یہاں UK میں اسکالرشپ پر آئے، یہاں ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پھر انہوں نے 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دیہانت کی خبر سن کر قادیان جا کر خلیفہ اول کے دور میں بیعت کی۔ ان کے دادا کے دوسرے بھائی عبداللطیف صاحب انجینئر تھے، انہوں نے بھی خلافت اولیٰ کے دور میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی بیعت کی۔ دونوں بھائیوں کی تحریک پر خاندان کے انیہ لوگ، جن میں شہید مرحوم کے دادا بھی سملت تھے، کچھ عرصے بعد بیعت کر کے احمدیت میں سملت ہوئے۔ شہید مرحوم بہت سی وشیشتاؤں کے مالک تھے، خلافت سے بے انتہا محبت تھی، جماعتی عہدیداران سے جماعتی بہت آستھا کا سمبند تھا، دعوت اللہ کا بہت شوق تھا۔ اس کی وجہ سے مخالفانہ حالات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان مخالفانہ حالات کی وجہ سے پچھلے 2 سالوں میں 7 بار گھر تبدیل کیا، مگر خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیت پر استھت رہے۔ تہجد اور نمازوں کے اترکت تلاوت قرآن کریم کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ نہایت ہی محبت کرنے والے اور ملنسار تھے، زندگی بھر کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ ان کی پتنی نے بتایا کہ زندگی میں بہت بار اتار چڑھاؤ آئے، انہوں نے کبھی بھی سخت رویہ نہیں اپنایا، اور میں جب ان سے کوئی سختی میں بات کر لیتی پھر بھی ہمیشہ نرمی سے اتر دیتے۔ بچوں سے ہمیشہ محبت اور پریم کا سمبند رکھتے، شہادت کی بڑی شدت سے خواہش تھی۔ ہمیشہ کہتے اگر آزمائش کا سمے آیا تو خلافت احمدیہ سے دوری کی بجائے موت کو پراتھمکتا دوں گا۔ پھر یہ لکھتی ہیں کہ نمازوں کی ادائیگی کا
یہ رنگ تھا کہ گھر والے ان کو کبھی کبھی سجدے کی حالت میں چھو کر دیکھا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے۔ شہید مرحوم کی بازی دخیل میں منتظم تربیت کی حیثیت سے بھی جماعت کی کچھ سیوا کا اوسر ملا۔ شہید مرحوم کے پریوار میں پتنی ساجدہ قادر صاحبہ کے اترکت 4 بیٹے سملت ہیں اور 5 بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند کرے اور پریوار کے سبھی لوگوں کا خود سہایک ہو، ان کے بچوں کو بھی، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرما رہے ہیں، دوسرا جنازہ ہے اکبر علی صاحب اسیر راہ مولا، جو خدا کے راہ میں قید ہوئے۔ ابراہیم صاحب کے بیٹے تھے، شوکت آباد کالونی ضلع ننکانہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی 16 فروری کو ان کا دیہانت ہوا۔ اکبر علی صاحب خدا کی راہ میں شیخو پورہ جیل میں قید تھے۔ 16 فروری 2021 کو ہارٹ اٹیک سے ان کا دیہانت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے 2 ساتھی اور تھے۔ 2 مئی 2020 کو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور ہائی کورٹ میں اکتوبر میں ضمانت کی کنفرمیشن کی تاریخ پر عدالت نے ان کی جو عبوری ضمانت تھی منسوخ کر دی، رد کر دی تھی اور گرفتاری کا آدیش دیا۔ بہرحال یہ تینوں ساتھی گرفتار ہوئے۔ پھر مجسٹریٹ ننکانہ صاحب نے ایک نویدن پر ایک طرفہ سنوائی کے بعد ہمارا جو پکش سنے بغیر جنوری 2021 کو 295C کا بڑھوتری کر دی، جو ایک اور خطرناک دفعہ ہے۔ بہرحال مرحوم 4.5 ماہ سے حالت قید میں تھے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام وصیت میں سملت تھے۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا آرمبھ ان کے پتا مکرم ابراہیم صاحب کے دوارا ہوا، جنہوں نے اپنے بھائی مکرم میاں اسماعیل صاحب کے ساتھ 1920 میں خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی۔ اکبر علی صاحب فوج میں بھرتی ہوئے، 23 سال فوج میں بحیثیت حوالدار خدمت کی، 16 سال پہلے فوج سے ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ کے کام کرتے رہے۔ بہت ذمہ دار اور بہادر انسان تھے۔ قید سے پورو بینک کی سیکیورٹی گارڈ کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ اس بینک کے مینیجر کو ایک مخالف نے شکایت کی کہ اکبر علی کو آپ نے ملازمت دے رکھی ہے، یہ تو کافر ہے۔ بینک مینیجر نے کہا کہ میں تو ہر صبح آ کے ریکارڈنگ دیکھتا ہوں، کیمرے کی چیک کرتا ہوں، CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ۔ اکبر علی رات کو نفل ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ ویکتی کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کوئی بڑا ہی ساہسی مینیجر تھا لگتا ہے۔ بہرحال مرحوم کو بحیثیت صدر جماعت 6 سال خدمت کی توفیق ملی۔ اسیری سے پورو قید ہونے سے پہلے بحیثیت سیکٹری مال خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ غریبوں کے ہمدرد، مہمان نوازی کے علاوہ خاندان کے سب لوگوں سے باہمی محبت کا سنبندھ تھا۔ دعوت اللہ کا بہت شوق تھا، ہمیشہ دلیل سے بات کرتے تھے، جس کی وجہ سے مخالفانہ حالات کا ان کو اکثر سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت بھی، نوکری بھی مخالفت کی وجہ سے چھوڑنی پڑی۔ پریوار میں 2 بیوائیں زینت بی بی صاحبہ اور فضیلت بی بی صاحبہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بیٹا ہے 19 سال کا اور ایک بیٹی ہے 16 سال کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے اور درجات بلند کرے، ان کی اولاد کا بھی حافظ و ناصر ہو اور ان کی نیکیوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے خالد محمود الحسن بھٹی صاحب کا، جو تحریک جدید میں وکیل المال ترتیہ تھے، آج کل ربوہ میں۔ اسی پرکار نائب صدر انصار اللہ بھی تھے اور نائب افسر جلسہ سالانہ بھی تھے۔ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 67 سال کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا باب الخان بھٹی صاحب نے احمدیت سویکار کی تھی، لیکن خالد محمود الحسن بھٹی صاحب کے والد نے احمدیت سویکار نہیں کی تھی۔ ان کے پتا نے، ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے پتا نے بیعت کر لی تھی، بیٹے نے نہیں کی تھی۔ بہرحال ایک دن ڈیرے پر کہتے ہیں کہ ان کا ڈیرا تھا، زمیندارانہ کرتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے تو خالد محمود کے پتا بھی وہیں چادر تان کر لیٹے ہوئے تھے، تو وہ غیر احمدی مولوی جس کی مسجد میں ان کے پتا جایا کرتے تھے نماز پڑھنے، ان کا وہاں سے گزرنا ہوا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ بات چیت کا وشے چل پڑا احمدیت کی اور، تو مولوی صاحب کہنے لگے در حقیقت باتوں باتوں میں مولوی صاحب نے یہ اقرار کر لیا کہ احمدیت سچی ہے۔ اس پر ان کے پتا نے ترنت اپنے منہ سے چادر اٹھائی اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر احمدیت سچی ہے تو ہمیں گمراہ کیوں کرتے ہو؟ پھر اب جو تو نے مجھے گمراہ کیا
کہ احمدیت جھوٹی ہے اور اسے قبول نہ کرو اور اپنے پتا کے پیچھے نہ چل پڑو، تو بہرحال کہتے ہیں سن لو، پھر جدھر سچائی ہے تو آج سے میں بھی ادھر ہی ہوں۔ پھر انہوں نے جا کر حضرت مسلم موعود کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خالد محمود الحسن بھٹی صاحب نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کے بعد 1978 میں پولیٹیکل سائنس میں اور 1980 میں ہسٹری میں MA کیا۔ پھر گورنمنٹ سروس کے 2 سال بطور لیکچرر گورنمنٹ سروس کی، پھر 2 سال کے بعد استعفیٰ دیا۔ 1982 میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ مختلف حیثیتوں سے لگ بھگ 38 سال تک جماعت کی سیوا کرتے رہے۔ 1982 میں ان کی نیوکتی وکالت تعمیل و تنفیذ میں ہوئی تھی۔ پھر آپ نائب وکیل بھی رہے، پھر وکیل الدیوان نیوکت ہوئے، پھر آپ وکیل المال ثالث تھے، پھر انڈونیشیا، سنگاپور، برما، سری لنکا، نیپال، یوگانڈا آدی کے دورے بھی کرنے کی آپ کو توفیق ملی۔ جہاں بھی دورے پر جاتے بڑی گہرائی سے جا کر سارے جائزے لیتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور ان جماعتوں میں جہاں یہ گئے ہیں، خاص طور پر برما میں اور سری لنکا میں، تو بہت کچھ ان سے سیکھا ہے جماعتوں نے، اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگ کئی مجھے خط لکھ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا اور نظام کے بارے میں صحیح آگاہی بھٹی صاحب نے ہمیں دی، اور خلافت سے سمبند کو جوڑنے میں بہت مکھیہ کردار انہوں نے نبھایا۔ پھر اسی طرح خدام الاحمدیہ کی مرکزی عاملہ اور انصار اللہ کی مرکزی عاملہ میں بھی وبھن کمیٹیوں کے ممبر بھی رہے، قضا بورڈ کے ممبر بھی رہے۔ ان کی اہلیہ ہیں، ان کی پتنی ہیں نصرت ناہید صاحبہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا ہے۔ ایک بیٹا خرم عثمان یہاں MTA میں ہمارے UK میں کام کر رہا ہے، وقف زندگی ہے۔ ان کی پتنی کہتی ہیں کہ MA پولیٹیکل سائنس کرنے کے بعد اپنے پتا سے انہوں نے کہا کہ میں MA ہسٹری بھی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جتنا مرضی چاہے پڑھ لو، لیکن یاد رکھو کہ اگر نوکری کرنی ہے تو پھر جماعت کی کرنی ہے۔ کہتی ہیں 43 سالہ شادی کا عرصہ ہے، ہمیشہ محبت کا سلوک رہا، ہمیشہ جب بھی دوروں سے واپس آتے واقعات سناتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس پرکار پیار کا سلوک کیا ان کے ساتھ۔ بچوں کے لیے شفیق باپ تھے، ہر بچے کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، جائز خواہش جو ہوتی ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی ڈاکٹر سائمہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے ویزا اپلائی کیا تھا، 2 بار ریجیکٹ ہو گیا تھا، تیسری بار پھر میں نے اپلائی کیا تو بھٹی صاحب دورے پر جا رہے تھے باہر، تو اس نے کہا کہ آپ کچھ دن آگے کر لیں کیونکہ تاریخ آ رہی ہے ویزے کی، ایمبیسی جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اکیلی جاؤ، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی خاطر یہ سفر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اس بار پھر اس بچی کا ویزا بھی لگ گیا۔ پھر چھوٹی بیٹی کہتی ہیں کہ بڑے نرم دل باپ تھے، بہت نرمی سے پیش آتے تھے، کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں، بڑے پیار سے سمجھاتے تھے، جماعتی کام کو ہمیشہ فوقیت دیتے، پراتھمکتا دیتے۔ گھر کا چاہے کتنا ہی ضروری کام ہوتا، پہلے دفتر کے کام کو نپٹاتے، پھر گھر آتے۔ ہر وقت جماعتی خدمت کے لیے تیار رہتے، محبت اور لگن سے جماعتی کام کرتے، دھرم کو دنیا پر پراتھمکتا دیتے۔ اور یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ بڑی محنت سے کام کرنے والے تھے، اور بڑی وفا اور وقف کی روح کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ سیوا کی۔ جب بھی کوئی مشکل سمے آیا کہ ایک بیٹی کہتی ہیں کہ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی، پریرنا دی، اور یہی کہتے تھے کہ اللہ نہیں چھوڑے گا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے پھر چھوڑا بھی نہیں۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ان کو سیوا کرتے ہی دیکھا ہے جماعت کی۔ جب بھی کوئی مشکل آتی یا آزمائش آتی تو ہمیشہ یہی کہتے کہ کیونکہ دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہوں، اللہ میرے کام کر دے گا، اور اللہ پھر اپنا فضل بھی فرماتا اور ان کے کام بھی آسان ہو جاتے۔ حقیقی طور پر انہوں نے وقف کی روح کو قائم کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ جماعتی مصروفیات کے باوجود گھر کے تمام فرضوں کو بھی کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ ان میں ہر ایک چیز کی مکمل دیکھ بھال خود کیا کرتے تھے۔ لئی قابض صاحب ہیں مشیر قانونی تحریک جدید میں، کہتے ہیں 38 سال سے ان کے ساتھ ہوں، جماعتی روایات کے امین اور ان کا پاس رکھنے والے تھے۔ بہت سی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ان کی خوبی بڑی باریکی سے جماعتی مالوں کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری سمجھتے تھے۔ ان کے ایک کلاس فیلو محمد ادریس صاحب کہتے ہیں کہ وقف کے بعد وہ خاموش سا خالد ایک منفرد، ایک الگ ہی ویکتتو بن کر ابھرا۔
خلافت سے محبت شاید اس کے رگ رگ میں بس چکی تھی۔ خلیفہ وقت کی آگیا پالن اس کا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا تھا۔ ہر وقت دھارمک کام میں ڈوبے رہنا اور ان کی محبوب کھانا بن چکا تھا۔ کارکن ہیں وکالت مال ثالث کے، کہتے ہیں کہ دفتر میں جو بھی ڈاک آتی اس کو پینڈنگ نہیں کرتے تھے، فوری کارروائی کرتے اور ہمیں ہدایت تھی کہ آج کا کام آج ہی کریں، پتہ نہیں زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں کل موقع ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، پاکستان میں بھی اور بیرون ملک جہاں بھی گئے بڑا اچھا اثر قائم کیا اور خدمت کے جذبے سے کام کیا اور بڑی وفا سے اپنے وقف کو نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم مبارک احمد طاہر صاحب، مشیر قانونی صدر انجمن احمدیہ کا۔ ان کی 17 فروری کو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 81 سال کی آیو میں ان کا دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے یہاں خدا خاندان میں احمدیت ان کے پتا محترم صوفی غلام محمد کے دوارا 1927 عیسوی میں آئی تھی۔ جب ان کو قادیان میں جماعت کے استھاپنا کا گیان ہوا تو اپنے پیاروں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ قادیان جا کے دیکھا جائے۔ اتہ 1926 عیسوی میں سندھ سے تھر پار کر جلسہ میں قادیان میں سملت ہونے کے لیے گئے اور حضرت مصلح موعود اور جماعت سے بڑے متاثر ہوئے، لیکن بیعت نہیں کی۔ اگلے سال پھر انہوں نے ارادہ کیا، لیکن باقی دوستوں نے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ اگلے سال جب گئے 1927 میں تو وہاں جا کر جلسہ سنا اور وہاں جا کر بیعت کر لی۔ اس سمے ان کی عمر 28 سال تھی۔ ان کا گاؤں کڑاہل حدیث تھا۔ بڑی مخالفت ہوئی، سسرال والوں نے ان کی بیوی کو یہ کہہ کر واپس بلا لیا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، لیکن بہرحال کچھ سمے بعد بیوی نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا ہے اس کو کہ کافر ہونے کے بعد تو پہلے سے زیادہ مسلمان ہو گیا تھا، یہ تو واپس آ گئیں اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی وجہ ہو ان سے الگ رہنے کی۔ بہرحال پورے گاؤں نے اس فیملی کا بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ گاؤں میں کنواں تھا پانی لینے کے لیے، اس کنویں پر پانی بھی بند کر دیا، کئی میل دور جا کر پانی لانا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کچھ ہفتے گزرے تھے، وہ گاؤں والوں کا کنواں کا پانی سوکھ گیا اور پھر گاؤں والوں کو خیال آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے صوفی صاحب کا پانی بند کیا تھا، اس لیے ہمارے گاؤں کا پانی بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ کنواں تیار کرنے لگے تو ان کے پاس آئے کہ آپ چندہ ڈالیں، سب سے پہلے اپنا، کیونکہ آپ پیسے ڈالیں گے اس میں تو کنویں سے پانی بھی نکلے گا اور جاری بھی رہے گا۔ بہرحال رشتہ داروں نے احمدیت کو قبول تو نہیں کی، لیکن اس گھٹنا کے بعد مخالفت بند کر دی ان کی پتنی راشدہ پروین صاحبہ کہتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ ایک بیٹے حافظ اعجاز احمد طاہر یہیں اسلام آباد میں ہیں، مربی سلسلہ ہیں، جامعہ میں پڑھاتے ہیں، جامعہ احمدیہ UK میں۔ دوسرے بیٹے ناصر احمد طاہر وقف زندگی ہیں، ریویو آف ریلیجنز کینیڈا میں کام کر رہے ہیں۔ مکرم مبارک طاہر صاحب نے 1968 میں MA اکنامکس کیا، پھر 1969 میں LLB کی ڈگری حاصل کی اور جنوری 1970 میں ان کا وقف منظور ہوا۔ پھر ان کو وکالت اولیاء میں بطور LLB اور MA کرنے کے بعد وکالت اولیاء میں بطور محررہ درجہ اول ان کا تقرر ہوا۔ پھر ان کو 5 فروری 1971 کو بطور ٹیچر یوگانڈا بھیج دیا گیا۔ 1972 میں ان کی واپسی ہوئی وہاں سے۔ پھر وکالت مال ثانی میں کچھ کام کی توفیق ملی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے 1976 میں آپ کو لاہور میں وبھن وکلاء کے ساتھ انکم ٹیکس اور جائیداد کے کام کی ٹریننگ دلوائی۔ بار کونسل میں انرول بھی ہوئے۔ 1970 میں آپ کو تحریک جدید کے مشیر قانونی نیوکت کیا۔ 1 جولائی 1983 کو خلیفۃ المسیح رابع نے ان کو مشیر قانونی صدر انجمن احمدیہ بھی اس کے ساتھ نیوکت کیا اور دیہانت تک اسی سیوا پر نیوکت رہے۔ 50 سال سے ادھک ان کا سیوا کا سمے ہے۔ خدام الاحمدیہ میں بھی مرکزی خدام الاحمدیہ میں ان کو وبھن وبھاگوں میں محتمم کے طور پر سیوا کا اوسر ملا۔ ان کی پتنی راشدہ پروین صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے، سلام کرتے اور پہلے نماز ادا کرتے، پھر کھانا کھاتے، سب خلفاء کے ساتھ۔ پھر کہتی ہیں سب خلیفاؤں کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات کی بے پناہ یادیں تھیں۔ جب اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تو ایمان افروز گھٹناؤں کا ورنن کرتے۔
خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کی برکاتوں سے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے انعاموں سے ملنے کے بارے میں بتاتے، خاموشی سے ضرورت مندوں کی سہایتا کرتے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں لگتا تھا، اور خود کبھی وہ مدد لینے والا کبھی آ کے بتا جاتا تھا کہ کسی ذریعے سے اظہار کر دیتا تھا تو پھر ہمیں پتہ لگتا تھا۔ دوسروں کا دکھ بانٹنے والے اور خوشی میں خوش، نوافل ادا کرتے، تلاوت کرتے، درود شریف پڑھتے، کہتے تھے کہ وقف زندگی کے کام کی کامیابی خدا تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ توکل علی اللہ کریں، دعا کریں، استغفار کریں اور خلافت سے محبت کریں اور دعا کے لیے خلیفہ وقت کو لکھیں تو یہ آوشک ہے، اور یہ ساری باتیں حقیقت ہیں۔ بڑا ہی بھروسہ تھا ان میں۔ بڑے بڑے مشکل کام بھی میں نے دیکھا ہے۔ جب میں ناظر اعلیٰ تھا تب بھی، اس سے پہلے بھی بعض معاملات میں ان کے ساتھ واسطہ پڑا۔ بڑا ہی توکل ہوتا تھا کہ جماعتی کام ہیں، خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صدقہ خیرات اور دعاؤں کے ساتھ کام شروع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر کامیابیاں بھی ہوتی تھیں۔ ان کے بیٹے حافظ اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ 1967 میں جب انہوں نے واقعہ سنایا ایک کہ خلیفۃ المسیح ثالث کراچی کے سفر پر جا رہے تھے، ٹرین کے ذریعے ریل حیدرآباد اسٹیشن پر کچھ دیر کے لیے رکی۔ بہت سے احمدی احباب حضور کو ملنے کے لیے وہاں آئے۔ حضور ریل کے دروازے پر کھڑے تھے، وہاں سے آپ نے مکرم مبارک طاہر صاحب کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ اس سے پہلے کوئی جان پہچان نہیں تھی ان سے، کم از کم ان کو یہ خیال تھا خلیفہ ثالث تو ان کو نہیں جانتے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ مبارک طاہر صاحب ہجوم میں اس بھیڑ میں تیزی سے آگے بڑھے حضور کی طرف۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو حضور نے اپنی شیروانی کی جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر مبارک طاہر صاحب کی جیب میں ڈال دیے، اور اس کے بعد ٹرین چلی گئی۔ تو مبارک صاحب کہا کرتے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو پیسے میری جیب میں ڈالے تھے، ان کی برکت سے ہمیشہ میری جیب بھری رہتی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جیب کو بھرا رکھا، اور غیر معمولی طریقے سے ان کو کچھ آمدنیاں ہوتی رہیں، اور اسی طرح انہوں نے اس پر خرچ بھی کیا، غریبوں پر اور جماعت پر بہت خرچ کرتے تھے۔ بہرحال کچھ سمے بعد انہوں نے ایک خواب کے آدھار پر اپنی زندگی وقف کر دی۔ جب زندگی وقف کر دی، اس سمے ان کا رشتہ ہو چکا تھا، نکاح بھی ہو چکا تھا۔ ان کی پتنی یہ حیدرآباد میں تھے، تو رشتہ دار خاتون ان کی اہلیہ کو، ان کی پتنی کو علاج کروانے کے لیے لے کے آئیں۔ ان کو بھی بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہاں سے جب ٹرین سے اترے تو اس عورت نے، رشتہ دار خاتون نے کہا کہ سنا ہے تم نے وقف کر دیا ہے، تو وقف والے تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ مبارک صاحب نے فوراً کہا کہ ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی، آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے، اور ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال انہوں نے غیرت رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی غیرت رکھی کہ وقف میں رہتے ہوئے ان کو بے شمار نوازا، مالی لحاظ سے بڑی ان کو سمردھی پردان کی۔ خلیفۃ المسیح ثالث کے دور میں مشیر قانونی تھے آپ۔ کیسز کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا تھا اور بسوں پر سفر ہوتے تھے۔ ہر ایک کے پاس سہولتیں، سفر کی سہولتیں، کاروں وغیرہ کی سہولت نہیں تھی۔ اس سمے وہاں ربوہ میں، اور خلیفۃ المسیح ثالث کا یہ آدیش تھا کہ جب بھی واپس آؤ سفر سے تو آ کے مجھے رپورٹ کرنی ہے۔ ایک بار بہت دیر ہو گئی، رات کو فجر کی نماز سے صرف 2 گھنٹے پہلے کہتے ہیں میں ربوہ پہنچا۔ میں نے سوچا کہ اب جا کے خلیفۃ المسیح ثالث کو اطلاع دوں تو نیند رات خراب کرنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں نفل پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا سو رہے ہوں۔ تو بہرحال 2 گھنٹے پہلے پہنچا میں، اور میں نے کہا فجر کی نماز پہ سوچنا دوں گا۔ فجر کی نماز پہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے دیکھا ان کو، تو فرمایا کہ مبارک صاحب رات کب آئے؟ انہوں نے کہا ابھی 1.5-2 گھنٹے پہلے پہنچا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر آ کے مجھے اس وقت بتا دیتے تو میں بھی کچھ گھنٹے سو لیتا، تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تمہارا سفر پتہ نہیں خیریت سے پہنچے ہو کہ نہیں۔ پھر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں نے وقف کرنے کا ارادہ کیا جامعہ جانے کا، تو مجھے کہنے لگے کہ وقف تو اطاعت کا نام ہے، تمہاری طبیعت بھی تھوڑی تیزی ہے اور اس سے وقف نہیں چلتا۔ وقف تو محض خاموشی اور اطاعت کے ساتھ خدمت کرنے کا نام ہے۔ اگر تو یہ کر سکتے ہو تو بڑی خوشی کی بات ہے، ورنہ مجھے یہ نہیں پسند کہ تم وقف کرو اور پھر چھوڑ دو۔ تو اس پرکار انہوں نے نصیحت کی، تربیت کی۔ اللہ کے فضل سے ابھی تک بیٹے کو نبھانے کی توفیق بھی مل رہی ہے، آئندہ بھی توفیق ملتی رہے۔
گھر والوں کو ہدایت ہوتی تھی کہ خطبہ کے دوران ہر کام چھوڑ کر توجہ سے خطبہ سنو۔ کوئی نصیحت یا ہدایت یا مالی تحریک ہوتی، خطبہ کے ختم ہوتے ہی اس تحریک کو عملی جامہ پہناتے اور 7 بچوں کو بھی ہدایت کرتے۔ مرزا عدیل احمد جو ہیں ان کے اسسٹنٹ مشیر قانونی انجمن میں کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے، خلافت کے سچے عاشق تھے۔ آپ کو دعا پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی، ادھک مشکل کام ہوتا جس کے لیے آپ کو جانا پڑتا، تو آپ کہتے نفل میں بڑی دعا کی ہے، صدقہ بھی دیا ہے۔ خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھتے ہیں دیکھو اللہ فضل فرمائے گا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بڑے خوددار انسان تھے، لیکن جماعت کے لیے اگر کسی دفتر کی چائے بنانے والے یا مددگار کی منت کرنی پڑتی تو کوئی آر نہیں سمجھتے تھے، کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے، اور افسروں سے رابطہ کے لیے ہر ممکن مادھیم کو پریوگ کرتے تھے۔ ایک بار ان کی رائے تھی کہ اگر اس فیصلے پر عمل کیا گیا، کوئی فیصلہ کیا انجمن نے، تو جماعت پر بڑا اثر پڑنے کا امکان ہے، جماعت پر اس کا غلط اثر پڑنے کا سندیہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ خلیفہ وقت کو ہم اپنی رائے لکھ کر دیتے ہیں، ہمارا کام تو خلیفہ وقت تک اپنی رائے پہنچانا ہے، آگے جو وہ فیصلہ کریں اسی میں برکت ہے۔ ڈاکٹر سلطان مبشر کہتے ہیں کہ افسروں سے تعلقات بنانے آتے تھے، ہمیشہ ان تعلقات کو جماعت کے ہت کے لیے پریوگ کیا۔ مشکل سے مشکل حالتوں میں بھی ان کے منہ پر مسکراہٹ رہتی تھی، ان کے چہرے پر کبھی گھبراہٹ کے آثار نہیں دیکھے۔ جماعتی مقدموں کے سلسلے میں ایسے تھانوں پر بھی جانا پڑتا تھا جہاں انیہ آشنکاؤں کے اترکت جان کا خطرہ بھی لگا رہتا تھا، مگر اس پہلوان مرد نے کبھی اپنے کرتویوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی لحاظ سے سمردھی بھی پردان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بانڈز کے دوارا بڑی سہایتا کرتا تھا، بڑی بڑی رقمیں ان کی نکلتی تھیں۔ ایک بار ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ شاید 50 لاکھ کا انعام نکلا، تو اس میں لگ بھگ 60% انہوں نے مختلف مدوں میں غریبوں کی مدد میں ادا کر دیا، اور یہ کوئی ایک بار نہیں، ہمیشہ یہی تھا ان کا اصول۔ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی رقمیں عطا کرتا تھا، اور اس میں سے اکثر بڑی بڑی رقمیں یہ چندوں میں اور غریبوں کی سہایتا میں دے دیا کرتے تھے۔ 2 بڑی اچھائیں تھیں ان کی، کہا انہوں نے دعا کی تحریک کرتے تھے اس کے لیے کہ یہ ایک آخری سانس تک سلسلے کی خدمت میں رہیں، اور دوسری یہ کہ چلتے پھرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کسی پر بوجھ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں اچھائیں پوری کر دیں۔ بہت سی اور خوبیاں بھی تھیں، میں نے دیکھا ہے بڑے صبر سے اور حوصلے سے کام کرنے والے، کبھی پریشانی کے حالات نہیں ہوئے، اللہ پر بھروسہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی نسلوں کو ان کی دعاؤں کا وارث بنائے۔ نمازوں کے بعد ان سب کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر